آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سوال کی طرف جا رہا ہوں. آپ کے نام کے آگے ہے فتح علی خان. جی جی. کیا آپ اسی شجرے سے ہیں یا اسی فیملی سے ہیں؟ ہائے میں مر ہی جاؤں جو تجھ کو نہ پاؤں، بانوں میں دیری میں راتیں بتاؤں، ہونٹوں پہ لمحہ لمحہ ہے نام تیرا. برباد کے ٹریک کے اوپر ہی ہم نے وہ ایک میش اپ سا بنایا. اوکے. تو وہ ایک ریل بنائی تھی تو وہ اتنی وائرل ہوئی کہ وہ جبن نوٹیال بھائی نے بھی ری پوسٹ کی ہے، لائک کی ہے، اور شیئر بھی کیا. آفتوں کے دور میں، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو. کتنے لوگ ہیں، قوالی ایک بندے کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. 11-12 لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہماری قوالی کے بیچ میں ہارمونیم. اوکے. ہارمونیم ایک بندہ بجا رہا ہے، اس کی کنٹینیوسلی فنگرز چل رہی ہیں اور اس کا گلا بھی چل رہا ہے. ایک مین لیڈ ووکلسٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے ہارمونیم والا ہوتا ہے، اور یہ فرنٹ رو کے پیچھے جو سیکنڈ رو ہے اس کے بیچ میں ایک طبلے والا ہوتا ہے. اوکے. اس کے ساتھ 2 کورسی ہوتے ہیں اور 2 کورس والے یہاں پر ہوتے ہیں، وہ بجاتے ہیں کلیپ. ٹھیک ہے. تو وہ 11-12 بندوں کا جو مکسچر ہے، جو پوٹینشیل کا جو گانا بجانا، وہ پورا ہے کمپلیٹ ہو کے جو ایک ٹیسٹ ملتا ہے بندے کو، وہ بنتا حال لے کے آتا ہے لوگوں کے اوپر. وہ ہوتی ہے قوالی. صحیح. وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے. قوالی جہاں پر بھی ہوتی ہے، جس جگہ بھی ہوگی، جی، سب سے پہلے ہم شریف سے، ناز شریف سے، پھر قصیدہ، جی، اس کے بعد پھر غزلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. صحیح. تو جو سٹارٹ ہوتا ہے قوالی کا وہ اسپرچویلٹی سے ہی ہوتا ہے. صحیح. تو جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی تھوڑا سٹائل میرا یہ بھی ہے کہ میں آنکھ بند کرتا ہوں. یہ خان صاحب کا سٹائل ہے، تو بس ان کو فالو کرتے ہیں. دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے. السلام علیکم ویورز. کائنڈلی جتنے بھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، وہ سلمان امداد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. پارٹیوں، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ جدہ میں آتے ہی ساتھ چھا گئی. ٹھیک ہے. اور قوالی کا اب جب بھی جدہ کے اندر نام لیا جائے گا اور سعودیہ کے اندر جب بھی قوالی کا قا بھی نکلے گا نا، تو سب سے پہلے ایک شخص کا نام آئے گا اور اس طرح سے ہوگا کہ یار اس نے آگے یہاں پہ دھوم مچا دی تھی. ہی از نن ادر دین اوصاف فتح علی خان صاحب. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس اسٹوڈیو کے اندر، یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے ہمارے اس نئے اسٹوڈیو کے اندر. آپ نے ماشاء اللہ اس کا افتتاح کیا ہے ایک طریقے سے. اور موسٹ ویلکم ٹو جدہ، اور موسٹ ویلکم ٹو سعودی عربیہ، اینڈ موسٹ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. اور ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہمارے گیسٹ سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہو از اوصاف فتح علی خان؟ اوصاف فتح علی خان ایک سنگر بھی ہے، قوال بھی ہے، اور بس جب بھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا جو حال دل ہے وہ ہم ان سے بیان کیے بغیر ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آڈینس کا حال دل کیا ہے. سمجھ لیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حال دل سمجھ جائے. تو بس یہ ہے اوصاف فتح علی خان. صحیح. دل سے دل کنیکٹ ہو جاتا ہے اچانک سے اور وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اوصاف بھائی مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ میں تو آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی بہت ایجڈ ہوں گے، آپ منیمم بھی کوئی تقریباً 50-60 کے آس پاس ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ یار آپ تو بالکل اوصاف بھائی. تو میں آپ کو عزت اور احترام سے بول رہا ہوں، لیکن ورنہ تو آپ اوصاف بولوں گا، آپ بالکل میرے بھتیجے کے جتنے ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا اوصاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ
بچپن سے یعنی اسی فیلڈ میں تھے, بچپن سے آپ کو یہ پتہ تھا کہ مجھے قوال بننا ہے, یا کیا سلسلہ ہے, کس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں لے کے چلے؟ اور ماشاء اللہ تبارک اللہ, ابھی ہم آپ سے وہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ ہمیں کچھ گا کے بھی سنائیں, کچھ کلام پڑھ کے سنائیں, تو وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر انکلوڈ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں ذرا شروع سے بتائیں کہ کیا سلسلہ رہا. جی بیسیکلی جو میرا خاندان ہے جی وہ قوالی گھرانہ ہی ہے. استاد شیر علی میر علی خان صاحب کا میں گرینڈ سن ہوں. صحیح. تو آنکھ ہی میوزک میں کھلی ہے. تو مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں قوالی کرتے. جی. تو سیکھا میں نے اپنے والد صاحب سے. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ انوائرمنٹی میوزک ہے, تو بچپن سے میوزک سن رہے تھے, شوق بھی تھا, بچپن سے گا بھی رہے ہیں. صحیح. بٹ جو پروفیشنل چیز میں نے کی ہے وہ مجھے 4-5 سال پہلے میں خود پراپر اس میں آیا ہوں. اس سے پہلے قوالی کا میرا کوئی ذہن نہیں تھا. صحیح. تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں پروفیشنل شیف بھی رہا ہوں. اوکے. اور 4-5 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے کافی ریسٹورینٹس میں کام کیا ایز اے شیف. تو یہ تھی میری فیلڈ. بس میں نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو پیچھے ظاہر بات آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی میوزک ہمیں سننا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں. دل سے جب کوئی چیز بن رہی ہو. کس کو سنتے تھے سب سے زیادہ؟ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو سنا. صحیح. ان کے ساتھ عشق ہو گیا. جی. 4-5 سال میں نے یہ کام کیا کھانے پکانے کا. میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا تھا, تو عین موقع پر میں نے کہا میں نے باہر نہیں جانا, میں نے قوالی کرنی ہے. اوکے. تو وہ 4-5 سال کی جو اسٹرگل تھی اس کام کی وہ چھوڑ کے پھر میں نے قوالی میں اسٹرگل کی. اوکے. تو قوالی آپ نے کب سے اسٹارٹ کی, تقریباً کس ایج سے؟ قوالی میں نے کی ہے اپنا 17 میں شروع کی, 17 سال کی عمر میں. ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے میں اپنے جو میرے ماموں ہیں ان کی پارٹی ہے ان کے ساتھ میں گیا ہوں. 1.5 سال ان کے ساتھ میں نے پورا قوالی کو دیکھا ہے کہ قوالی کیا ہے. سننا اور چیز ہوتی ہے, جو بندہ پریکٹیکل کرتا ہے. تو میں نے 1.5 سال پریکٹیکل وہ قوالی دیکھی ہے, کیسے آڈینس کو پک کیسے کرنا ہے, آڈینس کیا چاہ رہی ہے اس ٹائم. 1.5 سال بعد جب میں اپنے ماموں کے ساتھ ہی تھا تو میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس اپلوڈ کرتا تھا. صحیح. تو ان کے ساتھ ہی مجھے ایونٹس آنے لگ گئے, لوگ مجھے بلانے لگ گئے, پسند کرنے لگ گئے لوگ. پھر اس کے بعد جب میں پروفیشنل اپنا جب میں نے کام شروع کیا تو پھر مالک نے بڑا کرم کیا, تو اللہ نے بات بنا دی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ جب قوالی کی جو آپ نے یہ والی بات کی کہ سننا ایک الگ چیز ہوتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے, اور وہی والی بات ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے گنگنانا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ سننے میں اور پرفارم کرنے میں میجر ڈفرینس کیا ہے؟ میجر ڈفرینس یہی ہے کہ جو سننا ہوتا ہے نا وہ سننے کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں, ہمیں مزہ آ رہا ہے. جو بندہ وہ چیز کر رہا ہے اس میں اس کی کتنی پوٹینشیل لگ رہی ہے, کتنے لوگ ہیں. قوالی ایک بندے کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. 11-12 لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہماری قوالی کے بیچ میں ہارمونیم. اوکے. ہارمونیم ایک بندہ بجا رہا ہے, اس کی کنٹینیوسلی فنگرز چل رہی ہیں اور اس کا گلا بھی چل رہا ہے. ایک مین لیڈ ووکلسٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے ہارمونیم والا ہوتا ہے, اور یہ فرنٹ رو کے پیچھے جو سیکنڈ رو ہے اس کے بیچ میں ایک طبلے والا ہوتا ہے. اوکے. اس کے ساتھ 2 کورسی ہوتے ہیں اور 2 کورس والے یہاں پر ہوتے ہیں, وہ بجاتے ہیں کلیپ. ٹھیک ہے. تو وہ ایک 11-12 بندوں کا جو مکسچر ہے, جو پوٹینشیل کا جو گانا بجانا وہ پورا ہے کمپلیٹ ہو کے جو ایک ٹیسٹ ملتا ہے بندے کو, وہ بنتا ہے, لے کے آتا ہے لوگوں کے اوپر, وہ ہوتی ہے قوالی. صحیح. لوگ اس کو سننے میں, اور اکثر لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں جو قوالی کو کافی ایزی سمجھتے ہیں کہ کافی ایزی چیز ہے, بٹ یہ بہت مشکل چیز ہے. بالکل. اس میں بہت محنت لگتی ہے کیونکہ یہ ایک لینگویج کی اوپر نہیں ہے. قوالی میں اردو بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے, فارسی بھی ہے اور عربی بھی ہے. اوکے. جی صحیح. اور اس کے بیچ میں جو میجر چیز ہے وہ ہے کلاسیکل. کلاسیکل بھی اسی میں آتا ہے. صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں سرگم, پلٹا, خیال. کلاسیکل بھی قوالی میں, کیونکہ قوالی کی صنفیں بہت ہیں. ایک جو قوال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں, اب دیکھ لیں جو سنگر ہوگا, پاپ سنگر ہوگا وہ پاپ سنگنگ کرے گا. جی. سولو سنگر ہوگا وہ سولو سنگنگ کرے گا. جو قوال ہوگا اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے,
اور وہ ہر چیز کرتا ہے. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی جو بات میں ابھی جتنا سمجھا ہوں، کیونکہ مجھے گانا نہیں آتا، تو مجھے سروں کا جسٹ ایک ہلکا سا ایک آئیڈیا ہے کہ یہ اونچے سر ہیں، یہ ہلکے لو نوٹ پہ گا رہے ہیں. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک طریقے سے جو قوال ہوتا ہے میوزک میں، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے نارمل پڑھائی میں بیچلرز، ماسٹرز، پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ قوال ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بالکل آخری پڑھائی جو ہے یہ اس کی یہ قوال ہے. کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کے اندر جو سر ہوتے ہیں وہ بالکل پھاڑ کے نکلتے ہیں، مطلب وہ بالکل نیکسٹ لیول پہ ہوتے ہیں. اسی بات پہ اوصاف بھائی، کچھ جیسے آپ اپنا کانسرٹ شروع کرتے ہیں، جیسا وہ شروع کرتے ہیں، جسٹ 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ کا ہمیں کوئی کلام سے آپ شروع اگر کریں تو. میں آپ کو ان کے انداز کرم سناتا ہوں پلیز، جو کافی مقبول ہوا ہے پلیز آپ کی نظر. ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ بات وہ زمانہ دل کا. وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا. اللہ اکبر. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس ٹائم. اللہ اکبر. یار سبحان اللہ. آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ جو سن رہے ہو ٹی وی میں، گاڑی میں، موبائل پہ، کہیں پہ بھی، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے جو میں ابھی لائیو بنا کسی اسپیکر کے، بنا کسی اس کے، مجھے ایم شور ابھی ہم لوگ 3rd فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز نیچے تک جاری ہوگی. اور اٹس امیزنگ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے گلے میں مزید اور تقویت دے اور برکت دے. اور اس کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا، جب سے ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ اوصاف فتح علی خان صاحب آ رہے ہیں، جدہ کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ کا یہی ان کے انداز کرم بیک گراؤنڈ پہ ہر کسی کے اس میں لگا ہے اور سب کچھ وہ لگا ہے، یہ بیسکلی کس کے لیے ہے اور کس کا، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ان کے انداز کرم، ان کے انداز کرم کا. اور اس میں بہت سارے لوگ اس کو اپنے طریقے سے سنتے ہیں، مطلب اپنے طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. قوالیوں کو اکثر اسی طرح سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جو 25 کراس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 35 سے اوپر تک بالکل پھر وہ قوالیوں کی طرف چلے جاتے ہیں نا. تو کس کے لیے ہے یہ جو پورا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے انداز کرم کا؟ ان کے انداز کرم بیسیکلی یہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے جی، اور کمپوزیشن بھی ان کی ہے، اور لکھا ہے اپنا گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب. صحیح. ان کے اپنا جو سجادہ نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے. قوالی میں جو ہے اس میں حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ قوالی جو بھی ہے خان صاحب کی، جو اس ٹائپ کی قوالی ہے، یہ صوفیہ قوالی ہے. جی. لوگ اس کو اپنے جو پیر و مرشد کے اوپر بھی یہ جو قوالی بنتی ہے وہ اسی نظر سے بنتی ہے. لیکن جو دوسرے جن کی آپ بات کر رہے ہیں آج کل کے 25 جو بھی، وہ اور طرف لے جاتے ہیں قوالی. تو یہ دونوں سائڈوں کی قوالی ہوتی ہے. صحیح. خان صاحب کی جتنی بھی قوالی ہیں، خان صاحب نے بیسیکلی جتنے بھی کلامز گائے ہیں، اس کا جو بھی جتنی بھی قوالی ہیں، جیسے آپ لگا لیں کہ صوفیہ میں ہی اور بھی کافی قوالیاں ہیں، تو وہ 2 سائڈس کی ہیں. تو ایک سائڈ جیسے کہ صوفیہ، دوسری سائڈ جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ اپنے عاشق کو یا محبوب کو وہ لوگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جی 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 جی. زبردست زبردست. اوصاف بھائی،
آپ نے کافی ساری پرفارمنس کی ہوں گی, کافی سارے قوالی نائٹس کی ہوں گی. آئی ڈونٹ نو اس کو کانسرٹ بولنا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ قوالی از سم تھنگ ڈفرینٹ. مطلب کانسرٹ میرے خیال سے گانوں کا اور اس کا ہوتا ہے, لیکن قوالی کے اندر کلام بھی ہوتا ہے. قوالی کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اسپریچول ٹچ بھی ہوتا ہے. جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کچھ ایسے مطلب آپ کے ساتھ آپ کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پرفارمنس کے اوپر. تو آپ کو وہاں پہ کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, ایک کوئی کلام پڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے, ایک قوالی پرفارم کرتے ہوئے, اور کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہی ہیں یہاں پہ, یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ایک اسپریچول وہ ہے, طاقت ہے, یا کیا مطلب میں اس کا وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ایموشنز کیسے ہوتے ہیں اس ٹائم؟ ایموشنز اسپریچولی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جب قوالی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم حمد شریف پڑھتے ہیں, جی, جیسے کہ اللہ پڑھتے ہیں ہم. جی, تو اللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں نعت شریف. قوالی جہاں پر بھی ہوتی ہے, جس جگہ بھی ہوگی, جی, سب سے پہلے حمد شریف سے, نعت شریف سے, پھر قصیدہ, جی, اس کے بعد پھر غزلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. صحیح, تو جو سٹارٹ ہوتا ہے قوالی کا وہ اسپریچولیٹی سے ہی ہوتا ہے. صحیح, تو جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی تھوڑا سٹائل میرا یہ بھی ہے کہ میں آنکھ بند کرتا ہوں, یہ خان صاحب کا سٹائل ہے, تو بس ان کو فالو کرتے ہیں. تو بس اسپریچول کوئی ہوتا ہے ساتھ, یا کسی کی یہ کہہ لیں کہ ایک تو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اور ایک مرشد کی دعا ہوتی ہے. تو یہی بس آنکھ بند کر کے ہمارا ہوتا ہے تصور. آڈینس جتنی بھی بیٹھی ہو, ہمیں نہیں لگتا کہ آڈینس بیٹھی ہے, آپ اپنے زون میں ہوتے ہیں, ہم اپنے زون میں ہوتے ہیں. صحیح, صحیح. کبھی کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کو ہمیشہ یاد ہو رہا ہو اور ہمیشہ یاد آتا ہو, کبھی جیسے سکون سے اکیلے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی آپ کو وہ والا مومنٹ یاد آتا ہو, کسی پرفارمنس کے بیچ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو, یا کوئی ایسا آپ کو کوئی فیلنگ آئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کافی اس طرح کے ہیں مومنٹس جب بھی ہم کسی شوز میں جاتے ہیں. جی, ایک میں نے کیا تھا اپنا ایونٹ, بری امام سرکار, بڑا پاکستان میں بہت بڑی درگاہ ہے, تو وہاں پر محفل منعقد ہوئی تھی, تو وہاں پر میں نے قوالی کی تھی. جی, تو ایک نعت ہے میری, خان صاحب کی نعت ہے وہ, سرکار کا منگتا, تو وہ کافی فیمس ہوئی, کافی وائرل ہوئی. تو وہ جو پیر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تھا, تو وہ ان کی بڑی فیوریٹ تھی. تو وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے, تو وہ ہم نے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی پڑھی ہے. تو وہ نعت سے ویسے ہی مجھے بہت زیادہ عشق ہے. ابھی میں مدینہ شریف بھی ہو کے آیا ہوں, تو وہاں پر نعت شریف ہم آئیں گے, اس والے ایکسپیرینس پہ بھی آئیں گے. وہ میرا خاص سوال ہے آپ سے کہ مدینہ شریف کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. لیکن جب نعت کی بات ہوئی ہے تو پلیز ذرا ہمیں سنائیں, وہ کون سی ہے وہ جو آپ کی فیوریٹ نعت ہے؟ یاد نبی کا گلشن مہکا, یاد نبی کا گلشن مہکا, مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا, مہکا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا, ایسا لگتا ہے. یاد نبی کا لب پر نغمے صلی اللہ کے, ہاتھوں میں کشکول, دیکھو تو سرکار کا منگتا, دیکھو تو سرکار کا منگتا, کیسا لگتا ہے.
دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے. سبحان اللہ. اسی چیز پہ میں نے یہ سوال آخر کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن میں آپ سے ابھی ہی پوچھتا ہوں کیونکہ وہ آپ نے ایک سما باندھ دیا ہے، وہ والا جسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر اور یہ سارا وہ ہوا ہے. آپ مدینہ پہلی دفعہ گئے ابھی؟ فرسٹ ٹائم. کیسا لگا؟ بہت کمال فیلنگس تھی. کیا جب مدینہ منورہ کے لیے نکلے، مجھے وہ سب جاننا ہے، وہ ساری چیز جاننی ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے، جب وہاں اس کے مدینہ کے ایریا میں انٹر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے، وہ سب جاننا ہے ایک اس شخص کی نظر سے جو اتنے دل سے کلام پڑھتا ہے. اور کیا فیلنگ تھی؟ فیلنگ یہی تھی کہ اپنا یہی کلام میری جو بھی میں آج بنا ہوں، جو بھی ہوں، اس کلام کی وجہ سے. تو بہت زیادہ فیلنگس تھی. سب سے پہلے تو پچھلے سال سے میں یہ اس سال ہی کافی نعت شریف ٹرینڈنگ پہ، ابھی تک ٹرینڈنگ پر ہے. تو رمضان شریف میں میں نے بہت بڑے بڑے انفلوئنسر جو ہمارے ٹک ٹاکر ہیں پاکستان کے، انسٹاگرام پہ بھی جتنے لوگ، وہ سب سرکار کے روزے پہ جا کے وہ نعت شریف کے اوپر لپسنگ کرتے تھے. تو بڑا دل کو ہونا میرے بھی کہ یار کاش کبھی میں بھی جاؤں گا، کیونکہ وہ نعت کا ایک بول ہے کہ دیکھو تو سرکار کا منگتا. تو جو بھی جاتا تھا وہاں پر وہ بناتا تھا میرے کلام کے اوپر ویڈیو. تو بڑا ایک دل میں تھا کہ کاش کبھی ہم بھی جائیں گے. تو بس یہ سربند بنا سارا. تو جب یہاں سے نکلے ہم تو سفر میں ہی آنکھیں میری نم تھی، سارے راستے روتے گئے. تو جب سرکار کی نگری میں شروع ہوئے نا، جب مدینہ انٹر ہوتے ہیں، تھوڑا پاس ہے کہ دور سے وہ مینار نظر آتے ہیں سرکار کے روزے کے، تب سے ہی ہم لوگ رونا شروع ہو گئے جتنے ساتھ تھے. تو جب ہم لوگ پہنچے ہیں، پہنچ کے فریش ہوئے ہیں، فریش ہو کے جب روزے کے اندر داخل ہوئے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. ابھی تک 3-4 دن رہے ہیں ہم، ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک خواب ہی تھا، وہ یقین نہیں آ رہا. تو فیلنگ تو وہ بہت ایک بلیسنگ ہے جی کہ وہاں پر اتنی کم ایج میں فرسٹ ٹائم، اور فرسٹ میرا آؤٹ آف کنٹری کا ٹرپ بھی یہی ہے. ماشاء اللہ. تو فیلنگز میں ایکسپلین یہ ہو نہیں سکتی لفظوں میں. سکون کیسا تھا مدینہ کا؟ سکون میں جس دن وہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں تو جانے کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے. ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جسم یہاں پر ہے، دل وہاں چھوڑا ہے، دل رہ گیا وہیں پہ. ہاں دل رہ گیا. اور یہ میرا سوال تقریباً ہر اس شخص سے ہوتا ہے جو وزٹ پہ آتا ہے اور پھر وہ مدینہ شریف جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو کامن سب کا جو ایک ایکسپیرینس ہے نا، وہ سکون کا ہے. کہ مدینہ منورہ انٹر ہوتے ہی ساتھ، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی نہیں آیا ہے، جب خیر سے انشاءاللہ آئے گا، اور جو آیا ہے وہ اس بات سے ریلیٹ ضرور کرے گا کہ مدینہ منورہ انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سے کسی نے ساری پریشانیوں کی لیئر ہٹا دی، ساری ٹینشنز ختم ہو گئیں، اب آپ ریلیکس ماحول میں. بالکل ایسا ہی، ایسا محسوس کیا آپ نے؟ بہت ایسا محسوس کیا بہت. میں یہ لفظوں میں بتانے والی فیلنگز ہی نہیں ہیں. جس کا فرسٹ ٹائم ہو اور جس کا فیمس ہونے کا بھی ایک نعت شریف ہو، تو وہ بہت ساری فیلنگز ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. مطلب وہ ساری خواب حقیقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی تک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ خواب ہی تھا. ابھی تک ایسا ہی فیل ہو رہا ہے. جس دن ہم وہاں سے نکلے ہیں تو جانے کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے، سرکار کے اور روزے کو دیکھ رہے تھے بس، تو جانے کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں پر. ابھی تک بھی وہ بار بار یہ تھا کہ ایک آخری جھلک اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے. ہم یہ جب جا رہے تھے تو ایک ایک قدم جو ہمارا تھا وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اٹھائیں نہ اٹھائیں. تو بس جانا تو تھا وہاں سے. انشاءاللہ سرکار دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. عمرے کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ جی عمرے کا بھی کمال رہا جی ایکسپیرینس. خانہ کعبے کا بھی جی کمال رہا ایکسپیرینس. کیا فیلنگس تھیں جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھا؟ خانہ کعبے کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی، وہاں پر زیادہ جلال ہے جی. تو پہلی جب پڑتی ہے نظر تو مدینہ شریف میں سکون ہے، وہاں پر کافی ڈر لگتا ہے. خانہ کعبے میں جب
داخل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا میرا اگلا سوال یہی تھا، آپ نے جو جس کا جواب دے دیا کہ وہاں ڈر لگتا ہے. بہت ڈر لگتا ہے وہاں پر. اور ظاہری بات ہے جب بندہ سرکار کی بارگاہ، اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر وہ تو بہت زیادہ ہی بندے کو ساری جو بھی اس نے جو بھی زندگی میں کیا، اچھا کیا، برا کیا، وہ سارا اس کے سامنے آ جاتا. بالکل. تو کافی بلیسنگ ہے جی ہمارے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار لے کے آئے جی جی خیر عافیت کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو بار بار نصیب کرے عمرہ کرنا اور مدینہ منورہ جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا، آپ کو بار بار نصیب ہو. آتے ہیں دوبارہ سے اپنے قوالی کی طرف. قوالی کا آپ نے ان کے انداز کرم کا وہ کر دیا، نعت آپ نے ماشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا وہ کر دی، سنا دی. حمد کے بارے میں پہلے بتائیں کہ حمد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا کچھ ہمیں سنائیں کلام. حمد شریف ہے. حمد جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے. جی اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو حمد ہی ہے نا. پھر جی اللہ کی جو شان ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، تو وہ میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں. پلیز. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. اللہ اکبر. اللہ. یہ جب بھی میں یہ والی حمد سنتا ہوں، اور جب بھی اس کے اندر یہ والا ذکر آتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب تو ہی تھا بس، اور آگے بھی یہی ہونا ہے. سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ہر چیز، الا اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کا آپ یہ کہہ لیں کہ ہونا، وہ ہمیشہ رہے گا، وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. الحمدللہ. اچھا اوصاف بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ڈریم کولیب، یعنی ماشاءاللہ آپ ابھی اپنے بالکل یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے کریئر کے شروع میں ہیں، اور آگے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، لیکن آپ کا کون سا ایسا ہے کہ میں یار اس کے ساتھ کچھ پرفارم کرنا چاہتا ہوں، یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے پرفارم کرنا ہے؟ ڈریم کولیب کی آپ نے بات کی، جو ڈریم کولیب میرا یہی تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کچھ، ویسے تو گستاخی ہے بٹ خان صاحب کے ساتھ کچھ کرتا میں، لیکن کچھ کر تو نہیں سکتے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے. تو جو آج کل کے دور میں اپنے جو بھی میرے سانگز ہیں، اس میں جو میوزک ہے، میں نے جو جتنے بھی میرے سانگز ہیں، کلامز ہیں، نواز شریف میں بھی آپ نے میوزک سنا ہوگا. اب آج کل کے جنریشن کو دیکھ کے میوزک بنا رہے ہیں، تو اس آج کل کے میوزک کا بھی مجھے پتا، آج کل کے بھی سنگرز کا بھی پتا، آج کل کا بھی میوزک میں سنتا ہوں. تو آج کل بڑے بڑے اچھے نام ہیں، اور بہت اچھے سنگرز ہیں، اور جو کولیب میں اگر کروں گا تو کوشش ہے میری کہ
ایک قوالی سائڈ سے اور ایک کوئی جنزی کا سنگر ہو جائے تو اس کا مکس اپ ہو جائے. اوکے. تو قوالی والوں کو جنزی والوں کو پتہ چل جائے گا, جنزی والوں کو قوالی والے کو پتہ چل جائے. بالکل, مطلب آپ ایک برج بننا چاہ رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں, انٹروڈکشن کرانا چاہ رہے ہیں. جی جی. صحیح. تو وہ کون ہوں گے وہ سنگرز؟ وہ پاکستان میں پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا میں؟ جہاں آپ کا دل کرے, جو آپ کا وہ ہے. جی انڈیا میں ہیں اپنا دلجیت دوسانجھ. ماشاء اللہ. صحیح. اور اپنا پاکستان میں؟ پاکستان میں جی عاطف اسلم. صحیح. ان کے ساتھ کولیب کرنے کا آپ کا وہ ہے. اور قوالی میں اگر دیکھا جائے تو قوالی میں تو کولیب یہی ہوگا نا کہ وہ سیم ہی چیز ہے. کولیبریشن اکثر لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ایک منفرد سا ٹچ ہو. جیسے وہ ایک ایسا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ان کے ساتھ پرفارم کرنے کا شوق ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ پرفارم کروں. ایک تو آپ نے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ پرفارم کرنے کا آپ کا شوق تھا, لیکن ایک اور کوئی ایسے قوال جن کے ساتھ آپ کو پرفارم کرنے کا وہ ہو کہ میں ان کے ساتھ بھی پرفارم کرنا چاہتا ہوں؟ قوال خان صاحب ہی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے. صحیح. بس جیسے کہ بتا لیں کہ ان کے پیچھے ہی بیٹھ کے کورس کہنے کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سامنے, ان کے ساتھ نہیں, ان کے پیچھے بیٹھ کے کورس کہہ لیتے, یہ ہمارے لیے بڑی. میں نے ابھی آپ کی بات سے بھی اندازہ لگایا, اور ویسے بھی میں نے جتنے بھی قوال اور ان کو دیکھا ہے, یہ لوگ عزت بہت کرتے ہیں اپنے استادوں کی. جیسے آپ خان صاحب ذکر کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں, ان کی پیچھے ساتھ بیٹھ کے. تو اس کا کیا ریزن ہے, مطلب اتنی نیکسٹ لیول عزت دینے کا, اور اس کا کیا مین وہ ہے؟ کیونکہ یہ کام جو ہوتا ہے قوالی کا, جو میں جتنے بھی میوزک کا, اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ادب کا سکھایا جاتا ہے. اوکے. اب ہم کسی سے سیکھیں گے تو وہ ہمارا استاد ہے. استاد ہے, بالکل ہے. جیسے ہم اسکول میں اپنے ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں, تو ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی استاد ہے جو سینئر ہے. خان صاحب کی بات نہیں, میرے سے جو بھی سینئر ہے وہ ہمارا استاد ہی ہے. کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہے. سیکھا. جو بھی سینئر ہے اس کو عزت دینی چاہیے. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو استاد لوگ ہیں ان کا تو بہت ہی پھر کرنا پڑتا ہے ادب, تو وہ واجب بھی ہے ہم پہ. اور جب اس میں یہ دیکھ لیں کہ اپنا آپ کسی سینئر کا ادب کر رہے ہیں, وہ آپ سے خوش ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اوپر والا دیکھتا ہے. آپ کسی کا ادب کریں گے, کل آپ کا کوئی ادب کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیز جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی بات ہے. یہی چیز ہے. صحیح. اصاف بھائی, آپ نے جیسے استاد کی بات کی, تو آپ کے استاد قوالی میں کون ہیں, اور قوالی مین آپ نے کب گریب کی کہ یہ بس قوالی ہی ہے جو مجھے آگے لے کے چلنی ہے اور اس کو ایز اے کریئر لے کے چلنا ہے؟ جی, قوالی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایز اے کریئر میرا نہیں تھا, شوق کی حد تک شروع کی تھی میں نے. کیونکہ میں نے جو اسٹرگل مین زیادہ کی ہے وہ اپنے فوڈ جو کھانے پینے کے جو شیف میں زیادہ میں نے اسٹرگل کی ہے. قوالی میں آنے کا ریزن اور قوالی سے محبت مجھے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. میں نے کہا اب میں نے یہ کرنی ہے. شروعات میں نے جب کلپس سوشل میڈیاز پر اپلوڈ کرنا شروع کیا, جب فیڈ بیک آپ کو ایک چیز کا اچھا ملتا ہے, پھر ہم اس کے اوپر پورا فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے قوالی کے اوپر پورا فوکسڈ کیا تو مالک کا کرم ہو گیا کہ لوگ ہر چیز کو پسند کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے ریفلیکشن ہمیں خان صاحب کی ملتی ہے. باقی یہ میں اپنے لیے یہ نہیں بات, وہ بھی ایک ادب کے زمرے کہ وہ بڑے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ ان کی مہربانی ہے. تو خان صاحب ایک مین ریزن ہے میرا قوالی میں آنے کا. آپ سے بہت دفعہ یہ والا سوال ہوتا ہوگا, اور اکثر جو بھی آپ سے ملتا ہوگا فوراً یہ والا سوال کرتا ہوگا. میں بھی, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سوال کی طرف جا رہا ہوں. آپ کے نام کے آگے ہے فتح علی خان. کیا آپ اسی شجرے سے ہیں یا اسی فیملی سے ہیں یا کوئی الگ وہ ہے؟ اب میں نے کافی انٹرویوز میں مجھے یہ سوال کافی زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے. فتح علی میرے والد صاحب کا نام ہے اور میرا نام اوصاف. میرا سر نیم ہے فتح علی. اوکے. سو دیٹس وائی مائی نیم از اوصاف فتح علی. اور خان صاحب کو گانے سے لوگوں کو لگتا ہے شاید میں اسی فیملی سے ہوں. اوکے.
یہ میں نے ہر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر بھی ہر جگہ کلیئر کیا ہوا میرا خان صاحب کی فیملی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. میرا ان کے ساتھ دل والا اور میوزک والا لنک ہے. میں انہیں اپنا اسپرچول ٹیچر مانتا ہوں. صحیح, آپ شاگرد ہیں بس ان کے. میں ان کا شاگرد ہوں جی, اسپرچول ٹیچر ہے وہ میرے. صحیح. اس طرح جو موسیقی کی تعلیم ہے وہ میرے اپنے والد صاحب سے لی ہے. اور مجھے انہوں نے جب دیکھا کہ آپ جب تم نہیں ہٹ رہے تو پھر انہوں نے مجھے تعلیم دینا شروع کی. پکڑ لیے تو بس پھر اب اسی پہ. والد صاحب نے مجھے بڑا کہا کہ یار یہ تم اتنی تم نے اسٹرگل کی ہے اس فیلڈ میں, کھانے پکانے والی فیلڈ میں, تو اب تم اس کے اوپر بھی شروع سے اسٹرگل کرو گے تو کیا. میں نے کہا نہیں پتہ نہیں, مجھے لگتا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی اسٹرگل دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کسی کو کوئی دینا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس فیلڈ میں کامیاب ہونا. ایسا ہی ہے. ہمارا کام ہے جسٹ اسٹرگل کرنا. مجھے اکثر جتنے بھی لوگ ملتے ہیں, اب مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی آپ کا یہ کام شام ہے, آپ نے اسٹرگل وغیرہ نہیں کی ہوگی, آپ جیسے کہتے ہیں کہ جلدی سوشل میڈیا نے آپ کو وائرل ہو گئے. تو جب میں بتاتا ہوں کہ اسٹرگل میری اس کام میں ہے, اسٹرگل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور یہ کرنی چاہیے ہر انسان کو, اس کا پھل ملتا ہے. عین موقع پہ جیسے اب دیکھ لیں کہ میں سارا کھانا پکانا کام سیکھ کے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں, وہاں سے مجھے واپس گھما کے پھر قوالی میں لا کے اور 1-1.5 سال میں مجھے ایسے خوش کر دیا. اور سبحان اللہ, اگر آپ تب چلے جاتے جی دوسرے ملک چلے جاتے تو شاید آج ہم بیٹھ کے یہ ساری بات بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور ہماری شاید ملاقات بھی نہیں ہوتی. اور ہماری مین ملاقات کا ریزن ہی یہ قوالی اور یہ ساری چیز بنا. فیوچر کہاں دیکھتے ہیں صاحب بھائی؟ جی, فیوچر کہاں دیکھتے ہیں اپنا؟ فیوچر میں میرا جو ذہن ہے وہ جو دل بھی ہے کہ فیوچر یہ ہے کہ قوالی تو ویسے ہی گلوبل سٹیج پہ خان صاحب لے گئے ہیں. قوالی کو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے جو پاکستان میں, اب جیسے دیکھیں نا آپ آؤٹ آف کنٹریز میں لوگ ہیں, لوگوں کو پاکستان کا نہیں پتہ, ان کو استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا پتہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا بلونگ وہ پاکستان سے کرتے ہیں. تو فیوچر میرا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جو بھی صوفی ینگ بھی ہے, تھوڑا آج کل کی جنریشن کا بھی ینگ ہے, اس کو ایک گلوبل سٹیج پہ لاؤں. اپنی فیملی کو, جو میری فیملی بیک گراؤنڈ ہے استاد شیر رحمی علی خان صاحب کو, تو ان کے کہہ لیں کہ اب ان کی جو تیسری پشت ہے ان میں سے میں ہی گا رہا ہوں. تو اب میرا جو ہے فیوچر کہ میں اس چیز کو ایک گلوبل سٹیج پہ لانا چاہتا ہوں. صحیح, یہ میرا فیوچر ہے. صحیح. گڈ لک سر, گڈ لک. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور جس نیت سے آپ چلے ہیں اپنا یہ سفر لے کے, اللہ تعالیٰ اس کو اس میں آپ کو کامیاب کرے. خان صاحب کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے, اور آپ کی آواز ان سے بہت زیادہ مطلب ملتی ہے. مطلب یہ آپ کے لیے ایک کمپلیمنٹ ہوگا, اور ایک آپ کو اچھا فیل ہوگا یہ سن کے کہ ایک کوئی شخص ایسا یہ بول رہا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے ان سے بہت ملتی ہے. ویسے آپ کو بہت سارے لوگ یہ والی بات کرتے ہوں گے, لیکن مطلب آپ کو دیکھ کے ایک جھلک ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ ان کے ہی کوئی رشتہ دار ہیں, کوئی پوتے پڑ پوتے ہیں ان کے, اور انہی کی آواز کو آپ نے جو اپنے اندر لے کے آئے ہیں. یہ اس چیز کی بہت بڑی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو اتنا اپنا لیا ہے کہ اب وہ آپ میں جھلکنے لگتے ہیں. بس آپ سب کی مہربانی ہے. تو یہ بالکل اس طرح سے ہے. اسی چیز پہ ذرا ان کا کوئی وہ سنائیں, کوئی جو آپ کا فیوریٹ ہو. انسٹرومنٹ کوئی ہے نہیں سر. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل ایزی ہو کے, جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی جو آپ گنگناتے ہیں نا اپنے اس میں سکون میں, آپ وہ کریں. بالکل. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو آفتوں کے دور میں آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو
سگا پمارے نیرے رے گا سا سگا پمارے نیرے رے گا سا پادا مارے نیرے رے گا سا دانی نیدا دارے نیدا دانی نیدا دارے نیدا سن دنے نے دن دگا گرے گرے ماما گم بابا ماما دن دن بد بنی بڑی مد سن دنے نے دن دگا گرے گرے ماما گم بابا ماما دن دن بد بنی بڑی مد سن دنے نے دن دگا گرے گرے ماما گم بابا ماما دن دن بد بنی بڑی مد آفتوں کے دور میں آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میرے رش کے کمر. ہاں میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. برق سی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا. میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. بے حجابانہ وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی. آنکھوں کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا. میرے رش کے کمر. مزہ آ گیا. اور صاحب بھائی کون سی ایسی قوالی ہے, کون سا ایسا پارٹ ہے جس پہ سب سے زیادہ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں, کالی کالی زلفوں, کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس یہی چلتی رہے؟ جی جی کالی کالی زلفیں. کالی کالی زلفیں جو ہے وہ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے. یہیں سے شروع ہونا, ذرا نہ چھیڑو ہمیں. نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں, بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں. ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں. دغاباز ہو تم ستم ڈانے والے, فریب محبت میں الجھانے والے. یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک, تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک. خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. اچھا, اس پہ زیادہ تر جو عوام ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اپنے بابو شونا سے, کیونکہ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے, اسپیشلی ان لوگوں کا جن کا کٹا ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی, ان کو وہ بہت زیادہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ والا جو چیز ہے یہ بہت نیکسٹ لیول ہے. اچھا اوصاف بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ماشاء اللہ آپ اتنے ینگ ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے ماشاء اللہ آپ نے مجھے بتایا کہ آگے آپ کا پورا قوالی کا پلان ہے, سارا کچھ ہے. محبت ہوئی ہے کبھی؟ محبت نہیں, ابھی تک نہیں ہوئی. محبت ہوئی ہے مجھے خان صاحب سے ہوئی ہے. اب نہیں, میں وہ والی مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں, مجازی محبت, وہ والی محبت کی بات کر رہا ہوں میں جس میں آپ دل دے بیٹھتے ہیں کسی کو, اس طرح سے کبھی کوئی ابھی تک نہیں. ان قریبی کوئی اگر ایسا ہوگا تو مطلب وہ تو میں تو یہ بولوں گا کہ جو بھی آپ کی لائف پارٹنر ہوں گی وہ تو مطلب ہر وقت سرور میں رہیں گی. میں اپنا
محبت ہوئی ہے خان صاحب سے. اوکے. یہ میں نے انٹرویوز میں بتایا. خان صاحب کے ساتھ جب سننا شروع کیا خان صاحب کو, پھر میں ان کے مزار پہ جاتا تھا ہر تھرسڈے. اب بھی جاتا ہوں جب بھی ٹائم لگتا ہے. تو خان صاحب سے محبت اتنی, جب آپ نے بتایا کہ آپ نے محبت کی تو محبت خان صاحب سے کی, اور محبت پوری ہوئی بھی. خان صاحب میرے خواب میں بھی آئے 3 سے 4 مرتبہ. خواب میں آ کے انہوں نے مجھ سے باتیں کی, اور یہ میں بھی لوگوں کو شاید اتنا اس باتوں پہ اتنا یقین نہیں ہے, پر جس آرٹسٹ کو یا جس شخص کو آپ زیادہ سوچیں گے, زیادہ پسند کریں گے, تو اگر دل سے کریں گے تو وہ ضرور آپ سے ملے گا. یہی بات ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کے پیچھے بھاگے ہیں کہ میرا نام ہو, میں کامیاب ہو جاؤں, تو وہ جتنا آپ اسٹرگل کریں گے تو آخر اچیو ہوتا ہے نا. اسی طرح خان صاحب کا یہ تھا کہ میری ملاقات نہیں. تو خان صاحب نے 3 سے 4 مرتبہ یہ ان کی مہربانی کہ میری خواب میں ملاقات ہوئی, اور بڑی ڈیٹیل میں ہوئی. ایسے لگا ہی نہیں کہ میں خواب میں ہوں ان کے پاس. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار کرو تم جو بھی کام کر رہے ہو, اچھا کام کر رہے ہو. تو انہوں نے بس ان کی بلیسنگ ہے, انہوں نے آتا ان کا پیچھے, میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو باقی لوگوں کی بھی مہربانی ہے, آپ سب لوگوں کی مہربانی ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے روئیں. میں خان صاحب کے لیے, جب مجھے خان صاحب سے محبت ہوئی, اور ایک شخص اس دنیا میں ہی نہیں ہے, تو وہ ایک محبت ہی ہے کہ آپ کسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں. اور میں خان صاحب کے مزار پہ جاتا ہوں ایوری تھرسڈے جب بھی فیصل آباد میں ہوتا ہوں. باقی تو ایونٹس میں مصروفیات ہوتی ہے, تو خان صاحب کے مزار ہر تھرسڈے جاتا ہوں. تو یہ ان سے محبت ہے. اور جب مجھے خان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, تو ایک شخص سے ہی نہیں دنیا میں, تو یہ محبت ہی ہے کہ آپ کسی کے لیے رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ہے نہیں, میں مل نہیں سکا, میں بیٹھ نہیں سکا ان کے پاس, ان سے کچھ سیکھ نہیں سکا. تو مجھے محبت ہوئی تو صرف خان صاحب سے ہوئی, اپنے کام سے کی یہ محبت. زبردست. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو بہت ٹائملی یہ پتہ چل گیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے لائف کے اندر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ایج تک جا کے بھی ان کو نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے زندگی کے اندر. بہت اعلیٰ آپ نے جس طرح سے محبت کو ڈیفائن کیا, بہت زیادہ وہ کیا. لیکن مجھے ایک چیز اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بتائیں, آپ کے حساب سے زندگی کیا ہے؟ زندگی میرے حساب سے یہی اور ہے. ہم اس کو ریفریز بھی کر سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گا کے بتا دیں کہ زندگی کیا ہے, جو آپ کے ذہن میں آئے اس ٹائم. زندگی تو پھر اور بھی, میں زندگی ڈیفائن یہی کرنا چاہوں گا کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ کسی کے لیے خود کو برباد نہ کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ جو چاہتے ہیں زندگی میں بننا آپ بن جائیں گے. اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, تو آپ زندگی میں کامیاب ہیں. یہ میری سٹوری ہے, جو میری زندگی ہے. میں نے ماں باپ سے آپ پیار کریں, اگر ماں باپ بھی آپ سے پیار کریں, آپ بھی ماں باپ سے پیار کریں, آپ کے لیے وہ دعا کریں, تو زندگی یہی ہے ہر بندے کو کہ میں کامیاب ہو جاؤں, 2 ٹائم کی روٹی آسانی سے میں کھا سکوں, خوشی زندگی بسر کر سکوں. تو وہ یہی ہے, ہر بندے کو زندگی اچھی چاہیے. تو زندگی اچھی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور دوسرے کاموں میں نہ پڑیں, جو آپ بتا رہے ہیں محبت والے کاموں میں نہ پڑیں. محبت کرنی تو اپنے ماں باپ سے کریں, صحیح, اور اپنے کام سے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اوصاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جدہ آئے, آپ نے جدہ کے اندر ماشاءاللہ 2 شو کیے. جدہ کی آڈینس کیسی لگی آپ کو؟ جدہ کی آڈینس نے بہت پیار دکھایا, بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوا میرے لیے. میسیجز تو کافی لوگوں کے آتے رہے کہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. ویٹ جب جا کے پتہ چلتا ہے, تو فرسٹ شو جو تھا میرا, وہ اس پورے جو ٹور کے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹور کے پیچھے جس بندے کا ہاتھ ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں, اموری بھائی. وہ انہوں نے مجھے, جب میں وائرل ہوا, انہوں نے مجھے تب سے سنا, اتنا وائرل نہیں ہوا, جب میں تھوڑا سا وائرل ہوا, تو وہ بڑے کان کے بھی سریلے اور بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے جب مجھے سنا تو انہوں نے کہا میں تمہیں جدہ بلاؤں گا, اور یہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا. تو پچھلے سال بھی میں آنا تھا میں نے, لیکن وہ بات نہیں بن سکی. تو وہ پچھلے 1.5-2 سال سے انہوں نے بہت اس ٹور میں اسٹرگل کی ہے, اور وہ انہوں نے مجھے آخرکار یہاں پر بلایا,
اور اس کے بعد یہاں کی آڈینس بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوا, ایکسٹرا روز لگی ہیں شوز میں, اور کافی آڈینس باہر بھی تھی. تو 2 شو کیے, دوسرے شو میں بھی لوگ, دوسرا شو یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ شو میں اگر رش لگ جائے تو دوسرے میں کم ہو جاتی ہے, ایک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اموری بھائی کی جو محنت ہے اور سیکرٹ لاؤنج والوں کی جو محنت ہے, اسپیشلی جاوید بھائی کی, تو ان لوگوں کی جو محنت ہے وہ دوسرے شو میں بھی ہاؤس فل رہا. زبردست زبردست. یہ دیکھیں جو آپ نے یہ بات کی نا کہ پہلا شو ہو جاتا ہے پھر دوسرا اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن دوسرا بھی اس سے بڑھ چڑھ کے ہوا, تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے نا, آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کو کھینچ کے, آپ نے کچھ ایسے چہرے بھی اس وہاں پہ دیکھے ہوں گے لازم کہ جو دوبارہ نظر آئے ہوں گے آپ کو, جو دوبارہ اٹینڈ کرنے آئے ہوں گے 1 ہفتے کے فرق سے خالی. آئی گیس 31 کو تھا اور پھر 6 نومبر کو تھا, تو لوگ دوبارہ جب آپ کے پاس آئیں تو اٹ مینس کہ آپ جو پرووائڈ کر رہے ہیں نا وہ بالکل نیکسٹ لیول ہے. اور میں اوصاف بھائی آپ کو یہی بولنا چاہوں گا کہ میں نے ابھی تک اتنا قریب سے تو قوالی کبھی بھی نہیں سنی ہے, میرا بھی فرسٹ ٹائم ہی ہے بالکل, لیکن میں نے جدہ کے اندر اتنا زبردست اور اتنا یعنی عربی میں کہتے ہیں اعلیٰ اصول, کہ جو اس کا اصول ہے نا, جو چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی قوالی میں نے نہیں سنی تھی جو آپ کے شو میں نے اٹینڈ کی اور سنی. اٹ واز امیزنگ اینڈ گڈ لک. اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ لوگ آپ آئیں تو, اور آپ زندگی میں آگے جہاں بھی جائیں ہمیں یاد رکھیے گا. اور یہاں پہ میں تھینکس کرنا چاہوں گا موری بھائی کا جو ابھی بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں اور بہت بیہائنڈ دا سینز وغیرہ بھی لے رہے ہیں, آپ کے والد صاحب کا جو آپ کے ساتھ آئے, کہ مطلب ایک دفعہ میں نے موری بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار اوصاف بھائی آئے ہوئے تو ان کو لے کے آئیں پوڈ کاسٹ پہ, تو انہوں نے کہا بالکل میں بات کروں گا اور حاضر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں, میں نے کسی سے ریکویسٹ کی, جیسے کوئی آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں کہ ان سے میرا پوڈ کاسٹ کروا دیں, تو دے ور لائک کہ ہاں ٹھیک ہے کروائیں گے, یہ وہ اس طرح سے کر کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں بات کو. لیکن موری بھائی اپنی بات کے پکے رہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ وہ اتنے ٹائم سے پیچھے لگے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ کر دکھایا. یہ ان کی محبت ہے, ان کی بالکل محبت ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے اپنی, وہ جو ایک بات جو ان کا وعدہ سچ ہوا بالکل, چاہے ٹائم لگا. بالکل بالکل. تو تھینک یو سو مچ اموری بھائی, آپ کے سامنے بالکل میں آپ کو تھینکس کرنا چاہوں گا. لوگوں کو تو آپ نظر نہیں آ رہے, لیکن میں آپ کی پکچر لگا دوں گا یہاں پہ. جزاک اللہ خیر. اور اوصاف بھائی جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی اگر میسیج ہے ہماری آڈینس کے لیے یا ہمارے نئی جنریشن کے لیے, جینزیز کے لیے, سب کے لیے, تو وہ میسیج دیں. اور بلکہ جاتے جاتے کیوں, میں نے ایک چیز سوچی ہوئی تھی, وہ مجھے ابھی یاد آئی. جی ایک چیز آپ کے لیے میں نے سوچی, ابھی نہیں جا رہے ہم, یہیں پہ ہیں, کہیں نہیں جا رہے. ایک چیز میں نے یہ سوچی ہوئی تھی آپ کے لیے کہ کوئی سا نیا گانا قوالی کے انداز میں سنائیں. نیا گانا سیارہ مے بی سنا دیتے ہیں آپ پلیز. تو پاس ہے میرے پاس ہے ایسے, میرا کوئی احساس ہے جیسے, ہائے میں مر ہی جاؤں جو تجھ کو نہ پاؤں, بانوں میں دیری میں راتیں بتاؤں, ہونٹوں پہ لمحہ لمحہ ہے نام تیرا, تجھ کو ہی گاؤں میں لا 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 لا. آپ نے یہ سیارہ کا ابھی جو سنایا ہے, جی جی, اس پہ آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا, جی اس کے بارے میں بتائیں. وہ کیسے بنایا تھا, کیا سین تھا اس کا, اور وہ کہاں تک پہنچا تھا؟ ہم نے میرے بھائی نے نا ایک میش اپ کیا تھا, جی, سجاد بھائی نے اور میں نے. وہ ایک سیارہ مووی کا سانگ ہے برباد, جبن نوٹیال بھائی نے گایا. تو وہ ہم لوگوں نے ایک وہ والا پورشن اٹھایا, خان صاحب کا پورشن اٹھا کے ہم نے نا برباد کے ٹریک کے اوپر ہی ہم نے وہ ایک میش اپ سا بنایا. اوکے. تو وہ ایک ریل بنائی تھی, تو وہ اتنی وائرل ہوئی کہ وہ جبن نوٹیال بھائی نے بھی ری پوسٹ کی ہے, لائک کی ہے, اور شیئر بھی کیا اس.
تو اسی بات پہ آپ مجھے برباد بھی تو سنائیں. مطلب آپ جب جیسے بتاتے ہیں آپ جب بتاتے نا کہ وہ برباد وہ نعت وہ اس طرح سے آپ جو بتاتے ہیں تو اس میں مزہ ہی نہیں آتا. وہ برباد میں نے نہیں نا گایا, وہ بھائی نے گایا, میں اتنا سنتا بھی نہیں ہوں. اوکے اوکے تو وہ بھائی نے گایا تھا, میں نے جو خان صاحب کا گایا تھا وہ ساتھ ایڈ کر کے. اس کے علاوہ بھی انڈیا میں بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ موسیقی کو سنتے ہیں. بالکل. اور بھی بڑے اچھے اچھے نام ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو انڈین آرٹسٹ کے ساتھ کولیبریشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. کوشش کرتے رہتے ہم. میں جتنے بھی شوز ہوتے ہیں نا میرے قوالی کے, قوالی بھی ہم کرتے ہیں, اور اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے آج کل کی جنریشن کو دیکھ کے سانگز وغیرہ بھی ایڈ کیے ہوتے ہیں. آڈینس کو دیکھ کے سانگز وغیرہ بھی, جو بھائی ہیں میرے ساتھ سجاد بھائی اور وقار بھائی, جو سجاد بھائی ہیں ان کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جتنا بھی میوزک ہے, جتنے میرے ٹریکس ہیں, وہ سارے بھائی میرے بڑے ہیں, وہ میوزک بناتے ہیں. زبردست گھر کا اسٹوڈیو. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے. میری دعائیں ایک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور جب کبھی بھی دوبارہ آئیں ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا. پوڈ کاسٹ وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن ویسے بھی ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا. ابھی آپ یہاں پہ ہیں تو میں آپ سے ابھی بالکل آن کیمرہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو, جو جتنے بھی آپ سب لوگ ہیں, میں آپ لوگوں کو ڈنر پہ لے کے چلنا چاہوں گا. تو پلیز اس کی مجھے اجازت دیجیے گا, اور ضرور چلیے گا میرے ساتھ. اور تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے اگین اب وہ والا ٹائم آ گیا کہ خیر بات کہنا ہے, تو جاتے جاتے جینزیز کے لیے کوئی میسج, اور نئے لوگوں کے لیے جو میسج, جو قوالی کو سننا شروع کر رہے ہیں یا جو نہیں سنتے ہیں بالکل, تو ان کے لیے کوئی میسج, ہمارے لیے کوئی میسج. جینزیز کے لیے میں بھی ابھی جینزی ہی ہوں, آج کل کی جنریشن ہی, میں کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں, تو ان کے لیے میسج میں کیا دے سکتا ہوں. سب لوگ لگے ہیں, بس یہ ہے کہ آپ لوگ میوزک اچھا سنیں, جو لوگ اچھا گاتے ہیں انہیں پروموٹ کریں, جو لوگ سپورٹ کریں, پی آر کے ساتھ اوپر آئے ہیں ان کو تو سب لوگ پیار کرتے ہی ہیں. جو اچھا گانے والے لوگ ہیں ان کو کائنڈلی پروموٹ کریں, اور ہر کسی سے پیار کریں, اسپیشلی اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر آپ کو بڑا ریگریٹ فیل ہوگا, تو ماں باپ کو ٹائم دیں اور اچھا میوزک سنیں اور خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ خیر. میں یہاں پہ اپنی طرف سے اللہ حافظ کر رہا ہوں. اوصاف بھائی, آپ جیسے اپنا قوالی نائٹ ختم کرتے ہیں, اپنی محفل کو ختم کرتے ہیں جس انداز میں, اس طرح سے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں. اور یہ جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں یہ تبھی سبسکرائب کرتے ہیں جب ان کو ہمارا گیسٹ کہتا ہے, تو یہ بھی کہہ دیں, اور آپ اپنے انداز میں اس کو ختم کریں کہ جس طرح سے آپ اپنا قوالی نائٹ ختم کریں. چینل نیم آپ کا سلمان امداد پوڈ کاسٹ. السلام علیکم ویورز. کائنڈلی جتنے بھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, مجھے سنتے ہیں, وہ سلمان امداد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں, اور شیئر بھی کریں شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ, کہ ہیں آج ہم تم نہیں غیر کوئی. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں, ذرا رخ سے چھل ہٹا کر تو دیکھو, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو.